جو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے اور آج کی مجلس کا پیغام ہے. توجہ ہے نا آپ کی میری؟ سامعین محترم، جہاں تک حقیر نے مطالعہ کیا ہے ان شخصیات کا جن شخصیات کے مذہب تشیع پہ احسانات ہیں، میں جب بھی کسی ایسی شخصیت کا مطالعہ کرتا ہوں تو ان کی زندگی کا نمایاں پہلو مجھے توسل نظر آتا ہے. جہاں ان کی کامیابی کے اور بہت سارے عناصر، عوامل، اسباب تھے، وہاں پر سبب اساسی توسل اہل بیت. چاہے خاتم المجتہدین کا نام ہو، چاہے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم کھوئی قدس سرہ کا نام ہو، جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کو ہم طلاب کئی دفعہ دن میں دیکھتے ہیں، ان کا نام سنتے ہیں، ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، کسی نہ کسی جہت سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے. ان کی زندگی کا اہم پہلو توسل تھا اور ان کی کامیابی میں یہ توسل رکن اساسی تھا. تو میں بھی آج آپ کی خدمت میں سید کے زندگی کی وہ جہت بیان کروں گا جو ان کے توسل سے مربوط ہے کہ وہ سید زادہ، وہ ایک عالم، اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام سے کس طرح توسل کرتے تھے. ایک دفعہ زمانے طالب علمی کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں زمانے طالب علمی کا زمانہ ہے اس میں اتنا شہریہ نہیں ہوتا، اخراجات بھی اگرچہ اتنے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، لیکن بہرحال کچھ اخراجات کی تو ضرورت ہوتی تھی طالب علم کو. تو سید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنے ابتدائی مدرسے میں حصول علم میں مشغول ہوں اور میرے پاس پیسے ختم ہو گئے. مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں انتہائی پریشان ہوا، کیا کروں؟ پرنسپل کے سامنے جاؤں، ان سے پیسے مانگوں. پھر خیال آتا تھا نہیں، ایسا نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، علوم اہل بیت میں مشغول ہوں، تو کیوں نہ ہی مجھے اللہ کے ساتھ ربط ملانا چاہیے. کہتے ہیں میں اٹھا، اپنے مدرسے کی مسجد میں آیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھا اور خداوند متعال سے اپنی اس مشکل اور پریشانی کا تذکرہ کیا. کہتے ہیں کہ میرا یہ توسل ختم ہوا، میں مسجد سے باہر نکلا، فوراً مجھے ایک طالب علم بلانے آیا، کہا آؤ تمہیں مدرسہ کے پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں استاد کی خدمت میں گیا تو استاد نے فرمایا اے سید، ابھی میرے پاس سہم سادات آیا ہے، یہ آپ کا حق ہے، اس میں سے جتنے آپ کو ضرورت ہے وہ تم لے لو، اور باقی جو بچ جائیں تو دیکھو جو سادات ضرورت مند اور حاجت مند ہیں انہیں دے دے. کہا میں واپس مسجد میں گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا یا اللہ، میں نے تو اپنی ضرورت کا سوال کیا تھا، تو نے باقی ضرورت مندوں کی ضرورت کو بھی میرے ہاتھوں سے حل کر دیا. یہ ان کی زندگی کا توسل تھا. اور پھر ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہ ادھر نجف ہی میں تھے، اس وقت مجمع میں نہیں گئے تھے،
ادھر نزلہ میں رہتے تھے. ان کا بھائی مریض ہو گیا، اتنا سخت مریض ہوا کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ان کے والدین اس کی زندگی سے مایوس ہونے لگے. تو ان کے والد نے سید کو فون کیا، کہا بیٹا بھائی کا حال پوچھنے اس وقت آؤ گے جب آپ کا بھائی مر جائے گا. آپ کا بھائی شاید زندہ نہ رہے، آپ آ جاؤ نجف سے اور ایک دفعہ بھائی کی حیات میں بھائی سے ملاقات کر لو. کہتے ہیں کہ اپنے والد کا فون سنا اور ایک طالب علم کے ساتھ کربلا معلی امام حسین علیہ السلام سے توسل کرنے کے لیے چل پڑے. پہلے مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں آئے، کافی دیر روتے رہے اور کہا مولا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کو امام حسین کی بارگاہ میں شفیع بنانا چاہتا ہوں. میری حاجت ہے آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے. مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں زیارت کر کے رو رو کے نکلے. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آئے، زیارت کی، عرض کیا مولا آپ کی بارگاہ میں آج مولا عباس کو شفیع بنا کے آیا، میرا بھائی مریض ہے، آپ خداوند متعال سے میرے بھائی کی شفاعت، میرے بھائی کی صحت عطا فرمائے. دعا کر کے واپس آئے. سید خود کہتے ہیں ایک ہفتے بعد میرا وہ بھائی جس کی زندگی سے میرے والدین مایوس ہو چکے تھے، میرا وہی بھائی ایک ہفتے کے بعد تندرست ہو گئے. اور پھر اس بات کے میرے معزز دوست استاد شیخ غازی صاحب بھی گواہ ہیں. ہماری قبلہ شیخ غازی صاحب کی اور سید کی کلاس ایک ہی دن ہوا کرتی تھی. پچھلے سال کے جو ایام فاطمیہ تھے وہ جب شروع ہوئے تو مسکراتے مسکراتے کلاس سے فارغ ہو کے سٹاف روم میں آئے. کہا آج میں آپ کو آغا ایروانی کا ایک جملہ سناتا ہوں. تو ہم نے کہا قبلہ کون سا جملہ؟ کہا آج آغا ایروانی حافظہ اللہ نے بحث خارج کے بعد ایک مجلس پڑھی جس طرح کہ ان کا وتیرہ ہے. تو کہا کہ اگر خداوند متعال اے ایروانی مجھ سے یہ پوچھے تم میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو میں نہ اجتہاد کا تذکرہ کروں گا، نہ کتابوں کا تذکرہ کروں گا، نہ باقی کسی عمل کا تذکرہ کروں گا، بلکہ میں یہی کہوں گا یا اللہ میں محبت فاطمہ لے کے آیا ہوں. یہ جملہ کہنے کے بعد سید نے یہ فرمایا تھا میں بھی یہی کہوں گا یا اللہ میں بھی محبت فاطمہ لے کے آیا ہوں. بہت عقیدت تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور یہی عقیدت ان کو ادھر نجف میں آ کے نہیں ہوئی، شروع سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے عقیدت تھی. خود بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پہ بہت بڑی مشکل ٹوٹ پڑی، اور وہ مشکل ایسی تھی جس مشکل کی وجہ سے میری عزت نفس کا سوال تھا، میری عزت اور احترام کا سوال تھا. کہا میں پوری رات رو رو کے اپنی دادی جناب زہرا سے توسل کرتا رہا، میں رو رو کے دعا کرتا تھا، اور جس نے میرا کام کرنا تھا اس کی طرف سے میرا کام نہیں ہو رہا تھا. کہا میں پوری رات
اپنی دادی سے توسل کرتا رہا. جب صبح ہوئی تو انہی کی طرف سے پیغام آیا کہ سید آؤ، میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں. طلاب عزیز، یہ توسل کہ یہ واقعات فقط میں کہانی نہیں سنا رہا، ان واقعات کے سنانے کا مقصد یہ ہے بہت ساری مشاکل کو انسان مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، مگر توسل اہل بیت اس مشکل کو ختم کر دیتا ہے. توسل اہل بیت آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے. آپ چونکہ واعظین کے طالب علم ہیں اور ہم آپ کے خدمت گزار ہیں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، اگر آپ بہترین واعظ بننا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیشہ امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کو دیتے رہیں، تاکہ امام زمانہ علیہ السلام آپ کو ان ہستیوں کے صدقے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. کیونکہ سید کو جناب زہرا سے بہت عقیدت تھی، تو سید کے درجات کی بلندی کے لیے میں دو جملے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت پہ پڑھنے لگا ہوں. عزادار و کون زہرا، وہ زہرا جس کے دروازے کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کے اللہ کا رسول آیت تطہیر کی تلاوت کرتا تھا. وہ دروازہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کا رسول فرماتا زہرا اجازت ہے محمد تمہارے گھر آ جائے. بی بی کی آواز آتی بابا میں بیٹی ہوں تم باپ ہو، اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے. کہا بیٹی خود سے نہیں کرتا، حکم خدا ایسا ہے. عزاداروں میں سوچتا ہوں اللہ جانے اس رسول نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جس منظر کو امام حسن بیان کرتے ہیں. امام حسن فرماتے ہیں میں کبھی کبھی رات کو پانی پینے کے لیے اٹھتا تو میں دیکھتا میری ماں زہرا دیوار کے ساتھ سر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. میری ماں سو نہیں رہی بلکہ دیوار کے ساتھ سر لگا کے جاگ رہی ہے. راوی نے سوال کیا مولا جب آپ کی ماں اتنی بیمار تھی تو سو کیوں نہیں جایا کرتی تھی؟ تو مولا نے فرمایا اے سائل نہ مجھے رلا نہ خود رو، ہو میری ماں کیسے سوتی؟ اگر میری ماں زہرا پشت کے بال سونا چاہتی تو آگے بندانی فرماتے ہیں امام حسن نے فرمایا اے سائل جب میری ماں پشت کے بال لیٹنا چاہتی میری ماں کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا تھا. سینے کا زخم اتنا زیادہ تھا اس کی وجہ سے میری ماں زہرا سانس نہیں لے سکتی تھی. پھر راوی نے سوال کیا مولا پھر دائیں پہلو پہ سو جاتی؟ عزادارو امام حسن رونے لگ گئے. فرمایا دائیں پہلو پہ کیسے سوتی؟ دایاں پہلو تو میری ماں زہرا کا ٹوٹ چکا تھا. کہا مولا پھر بائیں پہلو پہ سو جاتی؟ کہا اے سوال کرنے والے تجھے کیا معلوم وہ بائیں پہلو پہ کیسے سوتی؟ وہ بائیں پہلو پہ تو دملج بن چکا تھا، بازو ٹوٹ چکا تھا. بس میری ماں زہرا سر دیوار پہ رکھ کے جاگتی رہتی. اس طرح وقت گزرتا رہتا. عزادارو استاد دانش مند قوم کے حوزے کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں جناب فضہ سے کسی نے پوچھا تھا اے فضہ بتاؤ تو صحیح تمہاری آقا زادی
نے آخری ایام گزارے کیسے تھے؟ عزادارو جناب فضہ بتاتی ہیں کہ میری آقا زادی کا حال یہ ہو گیا تھا، جب سانس لیتی سینے کے زخم سے خون نکل آتا، میرے ہاتھ میں رومال ہوتا، میں خون صاف کرتی، کہتی ہے بی بی سانس لے رہی ہوتی، مسلسل خون نکل رہا ہوتا، رومال خون سے بھر جاتا، بس اسی طرح محمد کی بیٹی سانس لیتی رہتی، میں رومال سے خون صاف کرتی۔ بس عزادارو آخری جملہ، اور میں مجلس تمام کرنے لگا ہوں، بس عزادارو یہی زخم تھے، اور دو زخم اور سن لو۔ جناب اسماء بیان کرتی ہیں میں باہر بیٹھی تھی، جناب سیدہ اندر تھی، جناب سیدہ کا آخری وقت ہے، جب جناب زہرا کا انتقال ہوا، کہتی ہے میں دوڑ کے آئی، میں نے دیکھا زہرا جس چٹائی پہ ہے وہ چٹائی چھوٹی ہے، جناب زہرا کی پنڈلیاں زمین پہ ہے، کہتی ہے میں نے غور سے دیکھا جناب زہرا کی پنڈلیاں سوجی ہوئی تھی۔ عزادارو مجھ سے سوال کرو سوجی ہوئی پنڈلیاں کیوں تھی؟ عزادارو جناب اسماء بیان کرتی ہے ظلم اتنا ہوا تھا، اس ظلم کی وجہ سے جناب زہرا کی پنڈلیاں سوج چکی تھی۔ بس عزادارو یہ ظلم تو ایسے تھے، امیر المومنین نے بھی غسل دیتے ہوئے جناب زہرا کو چھوڑ دیا تھا۔ جب اسماء نے پوچھا تو بیان کیا تھا اے اسماء ابھی تک میری زہرا کے بدن پہ تازیانوں کے نشان موجود ہیں، اب جو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا۔ امیر المومنین سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں۔ عزادارو صاحب ہجوم لکھتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا اسماء جو ضربیں پاؤں کی میری زہرا کو ماری گئی ان کے نشان ابھی تک موجود ہے۔ عزادارو تیسری غربت امیر المومنین نے بیان کی، کہا اے اسماء ابھی تک میری زہرا کے چہرے پہ تماچے کا نشان موجود ہے، اور میری زہرا کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔